حاجك فيه من بعد ما جاءك من العلم فقل تعالوا أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم فمن حاجك فيه من بعد ما جاءك من العلم فقل تعالوا ندعو أبناءنا وأبناءكم ونساءنا ونساءكم وأنفسنا وأنفسكم ثم نبتهل فنجعل لعنة الله على الكاذبين إن هذا لهو القصص الحق وما من إله إلا الله وإن الله لهو العزيز الحكيم فإن تولوا فإن الله عليم بالمفسدين صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الأمي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. وقت نجران جو 60 آدمیوں پر مشتمل تھا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب اس وفد کو بے شمار دلائل دیے کہ عیسیٰ علیہ السلام اللہ کے بندے اور رسول ہے، نہ وہ خود خدا ہے نہ خدا کے بیٹے ہیں، اور دلائل کے اعتبار سے وہ لاجواب ہو گئے. دلائل کا ان کے پاس جواب نہیں رہا، لیکن پھر بھی وہ باس مباحثے سے باز نہیں آئے، اپنی غلط بات کی رٹ لگائی رکھی. تو اللہ نے یہ آیت اتاری جس کو کہا جاتا ہے آیت مباہلہ، کہ میرے حبیب دلائل سے تو لاجواب ہوئے، اور دلائل کی وجہ سے تو یہ خاموش ہو چکے، ان کے پاس کوئی جواب نہیں، اور ثابت ہو چکا ان کے نزدیک کہ عیسیٰ علیہ السلام واقعی اللہ کے بندے، اللہ کے رسول ہیں، نہ خدا ہیں نہ خدا کے بیٹے ہیں. اس لیے کہ گزشتہ آیات میں وضاحت کے ساتھ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ ان مثل عیسیٰ عند اللہ کمثل آدم خلقہ من تراب ثم قال له کن فیکون. عیسیٰ علیہ السلام کی مثال جو اللہ کے نزدیک آدم کی مثال کی طرح ہے. ان کو اللہ نے بغیر ماں باپ، یہ دوسرے بغیر باپ کے، وہ ماں باپ دونوں کے بغیر اللہ نے مٹی سے ان کو پیدا کیا. اگر اللہ ان کو بغیر ماں باپ کے دونوں کے بغیر مٹی سے پیدا کر سکتا ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام کو اس کے بغیر باپ کے نہیں پیدا کر سکتا. اور جو پیدا ہو جائے وہ رب نہیں ہو سکتا، نہ وہ خدا ہو سکتا ہے نہ خدا کا بیٹا ہو سکتا ہے. جو پیدا ہو جائے مخلوق ہوتا ہے، اور مخلوق نہ خدا ہو سکتا ہے نہ خدا کا بیٹا. لیکن بیٹا بھی باپ کو مشابہ ہوتا ہے. یہ تو گزشتہ آیات میں یہ بات ہو چکی، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے پیچھے بھی کئی آیات میں یہ بات اللہ تبارک و ثابت کر چکے ہیں کہ حضرت مریم کے پیٹ سے پیدا ہوئے، حضرت مریم کے پیٹ سے پیدا ہوئے، اور جس کی پیدائش ہو جائے، جو پیدا ہو جائے، جو مولود ہو، تو وہ نہ رب ہو سکتا ہے اور نہ وہ خدا کا بیٹا ہو سکتا ہے. یہ کہ اللہ تبارک و تعالیٰ لم یلد ولم یولد، لم نہ وہ اس نے کسی کو جنا، نہ وہ کسی سے جنا گیا، نہ اس کی اولاد ہے نہ وہ کسی کی اولاد ہے. ولم یکن لہ کفوا احد، اور نہ اس جیسا کوئی اور ہے. اللہ الصمد، اللہ بے نیاز ہے. صمد کس کو کہتے ہیں؟ کہ سارے اس کے محتاج ہوں، وہ کسی کا محتاج ہو. بس یہ سارے دلائل ہو چکے. لیکن پھر بھی جب وہ باس مباحثہ کرنے لگے اور باس مباحثہ نے ٹول پکڑ لیا، تو اللہ نے یہ مباحثے والی آیت اتاری کہ اگر یہ لوگ دلائل کا ان کے پاس جواب نہیں ہے، پھر بھی بات نہیں آتے اور حق کو تسلیم نہیں کرتے، پھر سے کہہ دو چلو تم
تم اپنی اولاد کو، ہم اپنی اولاد کو، تم اپنی عورتوں کو، ہم اپنی عورتوں کو حاضر کرو اور خود بھی حاضر ہو جاؤ، خود بھی حاضر ہو جاؤ، اور پھر رب کے سامنے گڑ گڑاتے زاریہ کرتے، اللہ سے مانگتے، اور پھر یہ دعا کرتے کہ اللہ تبارک و تعالی ہم میں جو بھی جھوٹا ہے اس پہ لعنت بھیج دے، اس پہ لعنت نازل کر دے، اس پہ عذاب نازل کر دے۔ اللہ کی لعنت کیا ہے؟ اللہ کی رحمت سے دور ہو جانا اور اللہ کے عذاب کا شکار ہو جانا، یہ اللہ کے غضب، غصے کا، عذاب کا شکار ہو جانا، رحمت سے محروم ہو جانا، یہ لعنت ہے کہ اللہ جو ہم میں جھوٹا اس پہ لعنت بھیج دے، اس پہ عذاب بھیج دے۔ یہ دعا کر رہے تھے۔ جب یہ چیلنج رسول اللہ نے دیا تو انہوں نے کہا ہم آپس میں مشورہ کرتے ہیں۔ پھر میں جو سمجھدار لوگ تھے انہوں نے کہا تم جان چکے ہو کہ یہ اللہ کا نبی ہے، اللہ کا نبی ہے۔ بعد نے یہاں تک کہہ دیا تم یہ جان چکے ہو کہ اللہ آخری نبی بنو اسماعیل میں بھیجے گا، تمہاری کتاب میں اس کا ذکر ہے، آخری نبی اللہ بنو اسماعیل میں، اسماعیل السلام کی اولاد میں بھیجے گا۔ کہاں پیدا ہوگا، کہاں ہجرت کرے گا، وہ ساری نشانیاں میں موجود ہیں۔ مکہ میں پیدا ہوئے اور مدینہ کی طرف ہجرت کی۔ اور یاد رکھنا جب بھی کسی نے نبی کے چیلنج کو قبول کیا ہے وہ ہلاک ہوا ہے، وہ ہلاک ہوا ہے۔ نبی کی بد دعا کا چیلنج اگر قبول کرو گے تم میں سے کوئی نہیں بچے گا، ہلاک ہو جاؤ گے تم۔ اللہ اکبر۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا آپ نے حضرت حسین کو گود میں لے کے اور حضرت حسن کو ہاتھ سے پکڑ اور حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہ ان کے پیچھے پیچھے تھی اور حضرت علی ان کے پیچھے تھی، اور رسول اللہ علیہ وسلم سے فرما رہے تھے کہ میں جو دعا کروں تم نے ان پہ آمین کہنا ہے، تم نے ان پہ آمین کہنا ہے۔ ان کے لاڈ پادری نے جب ان کے چہرے دیکھے، حضرات حسنین کے اور حضرت فاطمہ اور زینب کے چہرے دیکھے، وہ قوم کے پاس دوڑتے ہوئے گیا اور کہا خدا کی قسم یہ چہرے ایسے چہرے ہیں، ایسے نورانی چہرے ہیں، اگر یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے ہاتھ اٹھا دے اور کہہ دے کہ اللہ اس پہاڑ کو اپنی جگہ سے ہٹا دے تو اللہ ہٹا دے گا، اللہ پہاڑ کو ہٹا دے گا۔ لہذا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اس چیلنج کو مت قبول کرنا۔ جب لاٹ پادری نے یہ بات کہی، بہت بڑا عالم تھا ان کا، بھاگ کے مناظرے میں مباہلے سے اور چلم کی منڈی کی، اور کہنے لگے کہ ہم آپ کے ساتھ مبالغہ بھی نہیں کرتے، لیکن ہم اپنے دین پہ قائم رہیں گے، اپنے دین پہ قائم رہیں گے، مبالغے کے چیلنج قبول نہیں کرتے، ٹھیک ہے، لیکن اپنے دین پہ قائم رہیں گے۔ البتہ تمہاری حکومت کے زیر سایہ ہے کہ تمہیں ٹیکس دیں گے، پھر سالانہ 2000 جوڑے مقرر کیے کہ 1000 جوڑے دیں گے سفر کے مہینے میں، 1000 جوڑے دیں گے رجب کے مہینے میں، اور پھر 30 زرے لوہے کی کمیصیں جو لڑائی کے وقت وہ لوگ اس وقت کے لوگ پہنتے تھے لڑائی کے وقت، جیسے اکثر بختر پر گاڑی ہوتی ہے آج کل، تو 30 زرے 30 گھوڑے سالانہ یہ ٹیکس اپنے اوپر رکھیں گے کہ سالانہ ہم جو ہے وہ 2000 جوڑے دیں گے وہاں، 30 زرے 30 گھوڑے ہر سال، اور 30 اونٹ، اور لڑنے کے جتنے ہتھیار ہیں، ہاں وہ نیزے ہیں، تلواریں ہیں، 30 ان میں سے ہم دیں گے سالانہ۔ تو اس طرح جو ہے نا انہوں نے اپنے اوپر جو ہے نا وہ ٹیکس جو ہے نا مان لیا، اور مسلمانوں کی حکومت کے زیر سایہ جو ہے رہنے کے لیے تیار ہو گئے، لیکن مسلمان نہیں۔
اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ اور اچھا وہ انہوں نے یہ بھی درخواست کی کہ کسی امانت دار قابل اعتماد آدمی کو ہمارے ساتھ بھیج دے کہ ایک دو ادھر جو ہمارے جھگڑے آپس میں اختلافات ہیں وہ ختم کر دیں، اور دوسرا پھر یہ ٹیکس وصول کرے، ٹیکس کیا کرے؟ وصول کرے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عبیدہ بن جراح کو بھیجا اور فرمایا کہ ہر امت کے اندر ایک امین ہوتا ہے، اور میرے امت کے اندر سب سے بڑے امین حضرت عبیدہ بن جراح ہوئے۔ رسول اللہ نے ان کو بھیجا، اور پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے غالباً مسلم اور بخاری کی روایت میں کہ اگر یہ مباہلے کا چیلنج قبول کرتے تو جب یہ واپس گھروں کو جاتے تو نہ ان کا مال بچتا نہ ان کا اہل بچتا، وہ سارے تباہ ہو چکے ہوتے اور ان کی پوری وادی میں آگ بڑھ اٹھتی آگ، اور اس آگ سے نہ کوئی درخت بچتا نہ پرندہ بے بچتا نہ کوئی گھاس بچتی، اور خود ان کی شکلیں بندروں اور خنزیر کی شکلوں میں بدل جاتی، یہ بندر اور خنزیر بن جاتے ہیں۔ اگر یہ اللہ کے نبی کے ساتھ مقابلہ کرتے اور وہ بددعا کے مباہلہ کے چیلنج کو کیا کرتے، لیکن انہوں نے چیلنج قبول نہیں کیا تو اس لیے بچ گئے۔ ایک مرتبہ ابو جہل نے بھی کہا کہ آج کے بعد میں نے محمد کو صلی اللہ علیہ وسلم خانہ کعبہ کے قریب عبادت کرتے ہوئے دیکھا تو میں اس کی گردن کو رول ڈالوں گا، یہ اس نے کہہ دیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو پتہ چلا، نے فرمایا یہ میرا کچھ بھی نہیں بگاڑتا، کچھ بھی نہیں بگاڑتا، یہ اگر میری طرف قدم اٹھائے گا آئے گا تو فرشتے اس کے ٹکڑے ٹکڑے کر دیں گے، فرشتے اس کے ٹکڑے ٹکڑے کر دیں گے اور اس کو آگ کی خندق میں پھینک دیں گے۔ چنانچہ مرتبہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عبادت کر رہے تھے خانہ کعبہ کے پاس، ابو جہل وہی عزم لے کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف آگے بڑھا اور جو ہی جا رہا تھا ایک دم چیختے ہوئے واپس جو ہے نا وہ لگتا اور توڑ لگائی اس میں۔ کس نے پوچھا کیوں؟ تم نے تو یہ کہا تھا اور اس کے لیے جا رہے تھے، اور اس کے لیے جا رہا تھا، تو واپس کیوں ہوا؟ کہنے لگا خدا کی قسم میں نے خندق دیکھی اور خندق میں آگ دیکھی، اور پھر میں نے کوئی ایسی نورانی شکلیں دیکھی جن کے سروں پہ پگڑیاں تھیں اور چہروں پہ داڑیاں تھیں، ان کے ہاتھوں پہ تلواریں تھیں، اور وہ مجھ پہ حملہ کرنے لگے تھے اور مجھے تلواروں سے ٹکڑے ٹکڑے کرنے لگے تھے۔ میں آگے بڑھتا تو میرے ٹکڑے کر دیتے تھے، اس لیے میں پیچھے بڑھا۔ اللہ کے نبی کو کا کوئی کچھ نہیں بگاڑ سکتا، اور نہ اللہ کے نبی کا کوئی مقابلہ کیا جا سکتا۔ نبی تو بڑی ہستی ہوتی ہے، حدیث پر امام الانبیاء تھی، ان کا مقام تو اللہ کے بعد تھا، اللہ کے بعد اگر مقام طے کا دین کا جو بھی پیروکار ہے، بہت سارے واقعات ہیں اس پہ، جو بھی پیروکار ہے اللہ تبارک و تعالیٰ نے غیب سے اس کی حفاظت کی۔ ایسے کئی واقعات صحابہ کرام میں بھی پیش آئے کہ عیسائی بادشاہ انہیں جلانا چاہتے تھے لیکن کچھ نہیں بگاڑ سکے، اور بڑا ڈرایا دھمکایا لیکن کچھ نہیں کر سکے، اور پھر متاثر ہو کے وہ عیسائی بادشاہ اور کے ساری ساتھیوں کو جو ہے نا رہا کرنے پہ مجبور ہو گئے۔ تو بہرحال جیسے کہ عیسائی لڑکا اس وقت کے مشرک بادشاہ پوری بادشاہت اس کا کچھ نہیں بگاڑ سکی، فوج لے کے جب سمندر میں جو ہے ڈبوتی فوج خود ڈوب جاتی، بچ جاتا، فوج پہاڑ سے لڑکاتی تو وہ لڑک جاتی، ہلاک ہو جاتی فوج، وہ بچ جاتا۔
آخر اس نے خود بادشاہ کو کہا ایک صورت میں مجھے مار سکتے ہو، قتل کر سکتے ہو، بہتری کہ جس تیر سے مجھے مارنا چاہو اس تیر پہ یہ پڑھ کے اس کو چلاؤ، مجھ پہ چلاؤ، تو پھر میں جو ہو جاؤں گا، میں مر جاؤں گا، شہید ہو جاؤں گا، نہیں تو نہیں۔ میں کہا وہ کیا پڑھیں کہ جس تیر پہ یہ پڑھو بسم اللہ ورب الغلام، اللہ کے نام کے ساتھ۔ کس کے ساتھ؟ تجھ لعین کے نام کے ساتھ نہیں، تو خدا نہیں، تو اپنے سامنے سجدے کراتا ہے یا بتوں کو سجدے کراتا ہے، نہ تو نہ تیرا بت، بلکہ وہ اللہ جو ہمارا خالق مالک رازق ہے اس کے نام کے ساتھ، جو اس بچے کا کیا ہے؟ رب ہے، جو اس لڑکے کا اور بچے کا کیا ہے؟ رب ہے، اس بچے کے رب کے نام کے ساتھ میں تیر چلاتا ہوں تو تجھے مار سکو گے نہیں۔ جب اس نے ایسا تیر چلایا تو تیر اس پہ لگا، وہ شہید ہوا، اور وہاں ہزاروں کی تعداد میں پھر لوگوں نے کیا کر دیا؟ لوگوں نے کلمہ پڑھ دیا۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ جو بھی ہے اس کے دین پر ٹک جائے، جو بھی اس کے دین پہ ٹک جائے اللہ کی طرف سے، ٹھیک ہے کچھ تھوڑی بہت آزمائشیں آتی ہیں کہ ایمان آزمائش لازم ملزوم، ایمان آزمائش لازم ملزوم ہے۔ انسان مومن و آزمائش نہ آئے تو آزمائش آتی ہے، لیکن ہم جیسے کمزوروں پہ اللہ زیادہ آزمائش نہیں بھیجتا۔ تھوڑی آزمائش سے اگر جی لے اس کے بعد پھر اللہ راستہ صاف کر رہتا ہے، اور پھر سکون ہی سکون، راحت ہی راحت، اطمینان ہی اطمینان ہے، مزے ہی مزے۔ اللہ اچھا جی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جو کچھ کام مباہلے کے نتیجے میں یہ ہوتا، یہ آپ کی ذات کے ساتھ خاص ہے۔ آج اگر کوئی مبالغہ کرتا ہے تو اس کے لیے اس نتائج کا ہونا ضروری نہیں، البتہ مبالغہ آج بھی کوئی کر سکتا ہے یا نہیں۔ تو بعض علماء تو کہتے ہیں کہ مبالغہ بھی رسول اللہ کے ساتھ خاص تھا اور آج کوئی اور نہیں کر سکتا، لیکن بعض دیگر علماء نے اس کی اجازت دی ہے، گنجائش دی ہے، بشرطے کہ کسی قطعی چیز میں، ٹھوس چیز میں مبالغہ کیا جائے، نہ اللہ کی وحدانیت پہ، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے خاتم النبیین ہونے پہ، ایسے قطعی چیزوں پہ مبالغہ کیا جائے، نہ کہ معمولی فروعی مسائل میں امام کے پیچھے فاتحہ پڑھا جائے گا یا پڑھا نہیں جائے گا، آمین اونچی آواز سے ہے یا نہیں، ایسے مسائل میں نہیں، ٹھوس اور قطعی مسائل میں مبالغے کی گنجائش ہے، لیکن جو نتائج رسول اللہ نے بتایا تھے ان نتائج کا حاصل ظاہر ہونا ضروری نہیں، البتہ مبالغہ کیا ہے دیکھیں جی۔ فمن حاجک فیہ، بس آپ سے جو جھگڑے اس دین کے بارے میں یا اللہ تبارک و تعالیٰ کے بارے میں، اس دینی حق کے بارے میں یا اللہ تبارک و تعالیٰ کے بارے میں، اس کی وحدانیت کے بارے میں، اس کی معبودیت کے بارے میں، من بعد ما جاءک من العلم، یا یہ کہ عیسیٰ علیہ السلام جو ہے نا وہ خدا ہے یا خدا کے بیٹے ہیں، حالانکہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، معبودی پر حق، اور نہ اللہ کا کوئی بیٹا ہے۔ تو من بعد ما جاءک من العلم، بعد اس کے کہ آپ کے پاس قطعی علم آ چکا وہی کی صورت میں رب کی طرف سے، فقل تو آپ کہہ دیجیے تعالو، آ جاؤ، ندعو ابناءنا، بلاتے ہم اپنے بیٹوں کو، اپنے بیٹوں کو، اپنی اولاد کو، وابنانا اور تمہاری اولاد کو، تمہارے بیٹوں کو، تمہاری اولاد کو، ونسانا اور اپنی عورتوں کو، بلکہ اس کا ترجمہ یہ ہونا چاہیے کہ آ جاؤ، ہم بلاتے ہیں اپنی اولاد کو، وابناکم تم بلاؤ اپنی اولاد کو، ونسانا اور ہم بلاتے ہیں اپنی عورتوں کو، ونساکم اور تم بلاؤ اپنی عورتوں کو، وانفسنا اور ہم اور ہم خود بھی حاضر ہو جاتے ہیں، وانفسکم اور تم خود بھی حاضر ہو جاؤ، منبتہل پھر گڑ گڑاتے اللہ کے سامنے، فنجعل لعنۃ اللہ علی الکاذبین، اور پھر ہم اللہ تبارک و تعالیٰ کی لعنت ٹھہراتے ہیں جھوٹوں کی، کہ اللہ جو جھوٹا اس کو دیکھ لاتے ہیں۔
ان ھذا لہو القصص الحق، بے شک یہ البتہ بالکل برحق بیان ہے، برحق بیان ہے جو آپ نے کہہ دیا کہ عیسیٰ اللہ علیہ السلام اللہ کے بندے اور رسول ہیں، نہ خدا ہے نہ خدا کے بیٹے ہیں، اس لیے کہ وما من الہ الا اللہ، اللہ کے سوا کوئی الہ نہیں ہے، وَإِنَّ اللَّهَ لَهُوَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ، اور بے شک اللہ تبارک و تعالیٰ سب پہ غالب اور حکمت والا ہے۔ فَإِن تَوَلَّوْا، بس اگر یہ روگردانی کرے پھر بھی اتنی دلائل کے بعد بات نہ مانے، فَإِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ مُفْسِدُونَ، علیم بالمفسدین، تو بے شک اللہ تبارک و تعالیٰ خوب جانتا ہے فسادیوں، فسادی اللہ کی نگاہ میں، اللہ کی نگاہ میں، اور اللہ ان کو موقع پر جو ہے ان کا سزا دے گا، ان کے فساد کی سزا دے گا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ میں عمل کرنے کی فرمائے۔ واقع دعوانا